الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين مہمان نوازی کی اہمیت اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنی زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک جگہ بلکہ زیادہ جگہ کہ وابن السبیل یعنی مسافروں کو ان کا حق دو. وابن السبیل جو ہیں یہ مسافر ہیں، پھر فرمایا ان کا حق دو. اور ایک دوسری جگہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر میں فرمایا کہ جب مہمان ان کے پاس آئے تو فوراً بھنا ہوا بچڑا ان کو پیش کیا. اور پھر ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مہمان کی تکریم کرے. یعنی مہمان کی تکریم بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان کے لیے ضروری ہے. بس مہمان نوازی صرف ایک دنیاوی فریضہ ہی نہیں ہے بلکہ ایمان کی علامت بھی ہے اور ایک فرض ہے جس کا ادا کرنا بہرحال ضروری ہے. تکریم کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ عزت و احترام کرنا. اور پھر ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لانے والے مہمان کا جائز حق ادا کریں. عرض کیا گیا کہ جائز حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایک دن اور رات مہمان نوازی. بے شک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان نوازی کے دنوں کی حد مقرر فرمائی ہے. فرمایا کہ 3 دن تک مہمان نوازی فرض ہے تم پر. ایک دن تو کم از کم اس کا حق ہے. اور پھر جیسا کہ میں نے کہا کہ 3 دن تک فرض بھی ہے. لیکن بعض حالات میں کئی دن بلکہ دنوں بھی آپ نے مہمان نوازی فرمائی ہے، بلکہ دنوں سے بھی زیادہ لمبا عرصہ. اور صحابہ کے سپرد بھی مہمان فرمائے. بنیادی نقطہ جو آپ نے بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ مہمان نوازی مکمل عزت و احترام کے ساتھ کی جائے. اور یہ عزت و احترام اس لیے ہے کہ یہ مہمان کا حق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ کامل شریعت اور احکامات لے کر آئے تھے، اس لیے ہر طرح کے لوگوں کا اور ہر پہلو کا آپ نے خیال رکھا ہے.
بعض حدود جو مقرر فرمائی ہیں وہ مہمانوں کو بھی ان کے فرض یاد دلانے کے لیے ہیں، جن کا ان حدیثوں میں ذکر ہے۔ اس حوالے سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعے بات ہوگی، لیکن اس وقت جیسا کہ میرا طریق ہے، عموماً میں میزبانوں اور ڈیوٹی دینے والے کارکنوں کو توجہ دلاتا ہوں، اس لیے ان کو توجہ دلا رہا ہوں کہ مہمان نوازی کا وصف ایسا ہے جس کے بارے میں جیسا کہ میں نے بتایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان کے لیے ضروری ہے، اور مہمان کا یہ حق ہے کہ اس کی مہمان نوازی کی جائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ مسافروں کو ان کا حق دو، ہم پر یہ فرض عائد کرتا ہے کہ مہمان نوازی کے وصف کو بہت زیادہ اپنائیں، صرف یہاں جلسے کے دنوں میں نہیں بلکہ عام طور پر گھروں میں بھی۔ اس ایک احمدی مسلمان کا ایک امتیاز ہونا چاہیے مہمان نوازی۔ بہرحال یہاں کیونکہ آج جلسے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، ہر کارکن کو اور اس گھر کو جس میں مہمان آ رہے ہیں جلسے کے، یہ خیال رکھنا چاہیے کہ مہمانوں کو صحیح عزت و احترام دیا جائے۔ اگر عام مسافروں کا حق اللہ تعالیٰ نے قائم فرمایا ہے تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں سفر کرنے والوں کا تو بہت زیادہ حق ہے کہ ان کو عزت و احترام دیا جائے اور ان کا حق ادا کیا جائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعے سے جیسا کہ ہم جانتے ہیں جلسہ سالانہ برطانیہ شروع ہو رہا ہے، اس لیے دور دراز ممالک سے مہمانوں کی آمد شروع ہو گئی ہے۔ یہ مہمان جماعتی نظام کے تحت بھی ٹھہرے ہوئے ہیں یا ٹھہریں گے، اور گھروں میں بھی۔ ان مہمانوں کو خاص طور پر ڈیوٹی دینے والے کارکنان کو بہت زیادہ اہمیت دینی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی خاطر سفر اختیار کرنے والے ان مسیح محمدی کے مہمانوں کی حت المقدور مہمان نوازی کا حق ادا کرنا چاہیے اور اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب دنیا کے ان ممالک میں جہاں جماعتیں بڑی ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے لنگر کا بھی بڑا وسیع انتظام قائم ہو گیا ہے، اور یو کے بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان ممالک میں سے ایک ہے، بلکہ شاید اب تو ربا کے بعد اس وقت لنگر خانے کا سب سے زیادہ وسیع نظام یو کے میں ہی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ خلیفہ وقت کی یہاں موجودگی کی وجہ سے یہ وسعت ہونی تھی، لیکن یہاں جو سب سے بڑی خوبی ہے یہ مستقل لنگر چلانے والوں کی، وہ یہ ہے کہ تقریباً تمام یا بہت بڑی اکثریت والنٹیئرس ہیں جو سالوں سے بڑی خوشی سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہ لنگر کے لیے وقت دے رہے ہیں۔ گور ربا اور قادیان کے لنگر بھی ہیں بڑے وسیع، لیکن وہاں باقاعدہ عملہ ہے تنخواہ دار، لیکن یہاں کا لنگر ایک مستقل بنیادوں پر والنٹیئرس کے ذریعے چل رہا ہے۔ تو بہرحال یو کے جماعت نے مہمان نوازی کے اس مستقل فرض کو خوب نبھایا ہے اور نبھاتے چلے جا رہے ہیں۔ اب جلسے کے دن ہیں، جلسے پر بھی ہمیشہ اس مہمان نوازی کے فریضے کو بڑی خوش اسلوبی سے ہمارے کارکنان نبھاتے ہیں۔ یہ باتیں میں کر رہا ہوں صرف اس لیے کہ یاد دہانی کروا دی جائے، تو نئے آنے والے بھی بیچ میں شامل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ
اس سال بھی تمام کارکنان کو اس فرض کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مہمان نوازی سے جو ہمارے کارکنان کرتے ہیں یا ہمارے جلسے کے جو انتظامات ہوتے ہیں، باہر سے آئے ہوئے غیر از جماعت اور غیر مسلم مہمان ہمیشہ متاثر ہوتے ہیں، یہاں بھی اور دوسرے ممالک میں بھی۔ بس جو میزبان کارکنان ہیں، آئندہ بھی ہمیشہ اپنے اس تاثر کو قائم رکھنے کی کوشش کریں جو تبلیغ کا ذریعہ بنتا ہے۔ ایک لحاظ سے ہر کارکن احمدیت کی عملی تبلیغ کا ذریعہ بن رہا ہوتا ہے جب وہ ڈیوٹی ادا کر رہا ہوتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے ہر کارکن کے لیے۔ اللہ تعالیٰ تمام کارکنان کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لنگر خانے کے علاوہ بھی دوسری ڈیوٹیاں بھی ہیں، ان کا بھی حد الوسع حق ادا کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ جو کام کسی کے سپرد کیے گئے ہیں، کسی کو بھی تفویض کیے گئے ہیں، ان کی پوری ادائیگی کریں اور پوری ذمہ داری سے اس کی ادائیگی ہونی چاہیے۔ ہر کام، ہر ڈیوٹی، ہر فرض جو کسی کے سپرد کیا گیا ہے اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ ہر جگہ پر اگر ہر ڈیوٹی کو ایک اہمیت دی جائے گی تو تبھی پورا نظام جو ہے وہ صحیح لائنوں پہ چل سکے گا۔ اس لیے اس بارے میں ہر کارکن کو ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے تاکہ کسی بھی جگہ، کسی بھی شعبے میں کسی کے کام میں کمی کی وجہ سے، فرض میں کی ادائیگی میں کمی کی وجہ سے کسی مہمان کو تکلیف نہ ہو۔ بس یہ بنیادی بات ہمیشہ ہر کارکن کو یاد رکھنی چاہیے۔ اب ان باتوں کے بعد اب میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی مہمان نوازی کے متفرق واقعات آپ کے سامنے پیش کروں گا جو میں نے رجسٹر صحابہ، روایات صحابہ سے لیے ہیں۔ لیکن ہر روایت میں ایک چیز مشترک نظر آتی ہے کہ مہمان کا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بڑی احترام کیا کرتے تھے۔ ہر ایک کی مہمان نوازی انتہائی عزت و احترام سے کرتے تھے، اکرام ضیف کا بڑا خیال رکھا کرتے تھے۔ حضرت شیخ اصغر علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد شیخ بدر الدین صاحب کہتے ہیں کہ حضرت اقدس علیہ الصلوۃ والسلام مہمانوں کی خاطر تواضع کا خود بہت خیال فرمایا کرتے تھے۔ بھائی حافظ حامد علی صاحب مرحوم کو اس طرح توجہ دلانے کے علاوہ خود بھی خاص واقفیت اس پہلو میں رکھا کرتے تھے اور مہمانوں کی حیثیت کے مطابق کھانا بہم پہنچانے کا اہتمام ہوا کرتا تھا۔ غالباً 1902 میں جب میں ایمن آباد سے قادیان دارالامان آ رہا تھا تو مرحوم و مغفور سید ناصر شاہ صاحب لاہور اسٹیشن پر، جس کا کمرہ انٹر کلاس میں قادیان آنے کے واسطے بیٹھے ہوئے تھے، جس کمرہ انٹر کلاس میں قادیان آنے کے واسطے بیٹھے ہوئے تھے، اس میں اتفاق سے میں بھی آ بیٹھا اور ہم دونوں اکٹھے آئے۔ لاہور سے بارش ہونی شروع ہوئی اور جب گاڑی بٹالے پہنچی تو زور کی بارش تھی۔ اترتے ہی ہم نے مسافر خانہ میں ہی جیکا کرایہ پر کیا اور روانہ ہوئے۔ بارش شاید قادیان کے موڑ پر پہنچنے کے بعد بند ہوئی تھی۔ دارالامان پہنچنے پر ہم دونوں کو حضرت اقدس کے حکم سے اس کمرے میں جگہ دی گئی جس میں بک ڈپو ہے، اور وہ شاید حامد علی شاہ صاحب مرحوم مغفور کے خرچ سے تازہ بنوایا گیا تھا۔ حضور انور کے حکم سے مجھ کو جہاں تک یاد ہے صبح ناشتے میں عمدہ حلوہ بھی ہوتا تھا اور مکلف کھانا گھر سے آتا تھا۔ مجھ کو خیال ہے کہ حضور انور شاہ صاحب مرحوم سے دریافت فرماتے تھے کہ آپ لوگوں کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے۔ مہمان کا احترام
حضور انور کے زیر نظر رہتا تھا۔ پھر منظور احمد صاحب ولد مولوی دل پذیر صاحب ڈھیرے کے جو تھے وہ لکھتے ہیں کہ میرے والد بزرگوار بہت پہلے کے احمدی ہیں۔ 1894 میں ماں اپنی والدہ کے پہلی دفعہ حضرت خلیفہ اول سے ملنے کے لیے قادیان آئے اور ماں اپنی والدہ کے اسی وقت بیعت کی۔ خلیفہ اول بچپن میں میرے دادا بزرگوار سے کچھ پڑھتے رہے اور میری دادی جو میرے دادا بزرگوار کی تیسری بیوی تھیں حضرت خلیفہ اول کی منہ بولی بہن تھیں۔ والد بزرگوار سے میں نے پوچھا کہ کوئی اس وقت کا واقعہ یاد ہے؟ تو آپ نے بتایا کہ ہم 8 آدمی تھے کہ حضور کے ساتھ ایک دن دوپہر کا کھانا مسجد مبارک میں جو اپنی پہلی حالت پر تھی کھانے بیٹھے تھے، یعنی اس وقت چھوٹی تھی، 8-10 آدمی ایک صف میں کھڑے ہوتے تھے، جن میں حضور اور خلیفہ اول بھی شامل تھے۔ 2 قسم کا سالن تھا اور دونوں میں گوشت تھا۔ حضور اپنے سالن سے کبھی بوٹی اٹھا کر باری باری سے دوسروں کے سالن میں رکھ دیتے تھے، اور ایسا ہی خلیفہ اول بھی۔ مہمانوں میں سے ایک نے عرض کیا، حضور کھانے کے ساتھ آم کیسا ہے؟ یعنی اگر آم ہو جائے کھانے کے ساتھ تو کیسا لگے؟ آپ نے فرمایا بہت اچھا، بڑی اچھی بات ہے۔ پھر دوسرے نے عرض کیا، حضور میں بازار سے لے آتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھہر جائیں، یا کچھ اور فرمایا، یہ ٹھیک یاد نہیں رہا۔ کہتے ہیں بہرحال ابھی بات ہو رہی تھی کہ ایک آدمی بٹالے سے آموں کا پارسل لے کے آ گیا جس میں 8 ہی آم تھے جو بڑے بڑے تھے۔ سب کے آگے حضور نے ایک ایک رکھ دیا۔ پھر چاقو پوچھا تو ایک نے چاقو پیش کیا۔ آپ نے فرمایا پھانکیں کریں۔ انہوں نے سب کی پھانکیں کر کے آگے رکھ دیں۔ حضور اپنے آگے کی پھانکوں میں سے ایک ایک کر کے باری باری سب کے آگے رکھ دیتے رہے۔ یاد نہیں کہ حضور نے ان میں سے آپ بھی کوئی کھائی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی کیسی مہمان نوازی کی ان مہمانوں کی کہ اس خواہش ظاہر کی ایک مہمان نے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام بھی فرما دیا۔ پھر حضرت فضل الہی صاحب ولد مولوی کرم الدین صاحب مرحوم کہتے ہیں کہ قادیان میں یہ عاجز کثرت سے لاہور سے جایا کرتا تھا۔ اکثر حضرت مفتی محمد صادق صاحب رفیق کے سفر ہوئے اور کئی دفعہ حضرت اقدس اندر بلا لیتے اور بڑی شفقت سے خود نیچے جا کر چائے وغیرہ خود اٹھا کر لاتے اور مہمان نوازی فرماتے، اور مسجد مبارک میں حضرت اقدس کے ساتھ بیٹھ کر بہت دفعہ کھایا پیا۔ کئی دفعہ حضور نے اپنے کھانے میں سے عاجز کو بھی کوئی چیز عنایت فرمائی۔ از روئے شفقت ایک دفعہ حضرت اقدس بعد نماز مغرب مسجد مبارک کی اوپر کی چھت پر شاہ نشین پر مشرق کی طرف رخ فرمائے بیٹھے تھے، اور یہ عاجز مغرب کی طرف منہ کر کے حضور کے سامنے بیٹھا تھا کہ مشرق سے چاند کا طلوع ہوا، جو قریباً 14 یا 15 تاریخ کا چاند تھا۔ اس وقت مجھے حضور کے چہرہ مبارک سے شعائیں نکلتی اور چاند کی شعاؤں سے ٹکراتی نظر آتی تھیں۔ پھر حضرت میاں چراغ الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولد میاں صدر الدین صاحب کہتے ہیں کہ شیخ مظفر الدین صاحب آپ پشاور کے والد صاحب نے لاہور میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کی۔ کمرہ چھوٹا تھا اور لوگ زیادہ آ گئے تھے۔ میں حضور کے پاس کھڑا تھا، بیٹھنے کے لیے جگہ نہ تھی۔ حضور نے مجھے دیکھ کر اپنا زانو اٹھا کر اور مجھے اپنے دستے مبارک سے پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا اور فرمایا کہ میرے ساتھ کھاؤ۔ اس پر میں نے حضور کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ حضرت ذوالفقار علی خان صاحب ولد عبدالعلی خان صاحب رامپور کے تھے۔ کہتے ہیں کہ جب میں آتا تھا تو میرے کھانے میں پلاؤ ضرور ہوتا تھا۔ ایک دن میں نے حافظ حامد علی صاحب مرحوم سے پوچھا کہ پلاؤ دونوں وقت کیوں ہوتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا جب آپ پہلی بار آئے تھے تو حضور نے مجھے بلا کر فرمایا تھا کہ تحصیلدار صاحب کے لیے پلاؤ ضرور لایا کرو۔ حضور نے میرے باورچی سے ایک مرتبہ گرداسپور میں بریانی پکوائی تھی۔ اس سے غالباً خیال کیا ہوگا کہ یہ اکثر کھاتے ہیں جب بھی باورچی مشاق ہے۔ اور یہ واقعہ تھا
اس لیے ہدایت فرمائی کہ تکلیف نہ ہو. یعنی کسی وقت میں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ہاں گئے تھے، یہ تحصیلدار تھے، وہاں بریانی پکائی گئی تھی جو اچھی تھی. اس بورچی نے جو بریانی پکائی تھی اس سے حضرت مسیح علیہ السلام کو خیال ہوا کہ یہ لوگ اکثر کھاتے ہیں، تبھی باورچی جو ہے وہ اچھی بریانی پکاتا ہے. اس بات پہ جب وہ ان کے یہاں مہمان آئے، حضرت مسیح علیہ السلام حاضر ہوئے تو آپ نے ان کی مہمان نوازی اس طرح فرمائی کہ فرمایا کہ ان کو دونوں وقت پلاؤ بنا کے کھلایا کرو. حضرت بدر الدین صاحب ولد گل محمد صاحب ملیر کوٹلے کے تھے. کہتے ہیں کہ ایک روز عاجز اپنے والد صاحب کے ہمراہ بورڈنگ والے کنویں سے پانی نکال رہا تھا. رات کے 9 بج چکے تھے اور نماز عشاء بھی ہو چکی تھی. تو حضور اپنے ہاتھ پر ایک پیالہ جس میں دودھ اور ڈبل روٹی پڑی تھی اٹھائے کنویں پر آ گئے اور آ کر میرے والد صاحب سے فرمانے لگے، بابا جی کوئی مہمان بھوکا ہے؟ اس پر والد صاحب نے کہا کہ حضور میاں نجم الدین تو سب جگہوں سے دریافت کر گئے ہیں، سب نے کھانا کھا لیا ہے. تب حضور نے فرمایا اچھا میرے ہمراہ چلو. تب ہم دونوں باپ بیٹا حضور کے ہمراہ ہو لیے. جب مہمان خانے میں جا کر مہمانوں سے معلوم کیا تو کوئی نہ ملا، تو پھر ہم شیر محمد صاحب دکاندار والی دکان جو اس وقت کھلی تھی اس کے پاس پہنچے. تو وہاں سے ایک صاحب نے کہا کہ حضور میں نے تو دودھ ڈبل روٹی کھانی ہے. اس پر حضور نے وہ پیالہ اس صاحب کو دے دیا. مہمانوں کی تلاش میں تھے. اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوگا یقیناً کہ ایک مہمان کی خواہش ہے تو آپ گھر سے وہ لے کر آئے. حضرت نور احمد خان صاحب ول چودھری بدر بخش صاحب لکھتے ہیں کہ مجھے جلسہ سالانہ پر آنے کا اتفاق ہوا. دوابہ یعنی ضلع جلندھر اور ہوشیارپور کے تمام احمدی ایک ہی جگہ ٹھہرے ہوئے تھے. ہمارے ساتھ چودھری غلام احمد صاحب رئیس کاٹھ گڑھ بھی تھے. رات کو قادیان پہنچے تھے. کمرے میں بسترے رکھ کر تمام دوست بیٹھ گئے مگر نصف رات تک کھانا نہ ملا. لوگ بہت بھوکے تھے اور بار بار چودھری صاحب مذکور کے پاس شکوہ کرتے تھے کہ ابھی تک کھانا نہیں ملا. اخیر چودھری صاحب نے کہا کہ بازار میں جا کر کچھ دودھ پی لو مگر اتنی بے چینی پیدا نہ کرو، کھانا مل جائے گا. لوگ کھانے کا انتظار کر کے تھک گئے. آخر بہت دوست بھوکے سو گئے. رات نصف سے زیادہ گزر چکی تھی. اچانک چند آدمی نمودار ہوئے. کہنے لگے کہ حضرت صاحب کو الہام ہوا ہے کہ مہمان بھوکے ہیں، ان کو کھانا کھلاؤ. بدیں وجہ لوگ کمروں میں جگا جگا کر کھانا دے رہے ہیں. ہمارے کمرے میں بھی چند آدمی کھانا لے کر آئے. چودھری صاحب نے تمام دوستوں کو جگا کر کھانا کھلایا. ہمارے ساتھ چودھری غلام قادر صاحب سڑوا والے بھی تھے. انہوں نے کہا کہ یہ کھانا خدا نے جگا کر دیا ہے. وہ بقیہ ٹکڑے بطور تبرک کے کہ یہ الہامی کھانا ہے اپنے پاس سڑوئے کو لے گئے، ساتھ ہی لے گئے اپنے جاتے ہوئے. حضرت ڈاکٹر حشمت اللہ خان صاحب انچارج نور ہاسپٹل بڑا لمبا عرصہ ہے، جو حضرت مسلمہ عود رضی اللہ عنہ کے معالج بھی رہے ہیں، بلکہ وفات تک آپ کے ساتھ ہی رہتے تھے. وہ لکھتے ہیں کہ جلسے کے موقع پر ایک شب بحیثیت اپنی جماعت کے سیکرٹری کے صدر انجمن احمدیہ کے اجلاس میں میری حاضری ہوئی. یہ اجلاس بعد نماز مغرب اور عشاء مسجد مبارک میں منعقد ہوا. خاکسار اپنی ناتجربہ کاری اور سادگی کی وجہ سے یا شوق کی وجہ سے اعلان شدہ وقت کے اول وقت میں ہی اجلاس کے مبارک مقام یعنی مسجد مبارک میں پہنچ گیا. وہ وقت کھانے کا تھا اور مجھے سخت بھوک بھی لگی ہوئی تھی کیونکہ صبح 8 بجے کا کھانا کھایا ہوا تھا. مگر جلسے کے احترام کی وجہ سے یا پابندی وقت کے خیال سے خاکسار نے اپنی ناچیز حاضری کو اول درجے پر برقرار رکھا. یعنی نماز ہائے مغرب و عشاء جو جمع ہو کر ادا ہوئی تھیں کے بعد بجائے باہر جانے کے مسجد میں ہی بیٹھ گیا اور جلسے کے انعقاد کی انتظار کرنے لگا. ممبران کی آمد دیر کے بعد شروع ہوئی اور قریب 9:30 بجے کے جلسے کی کارروائی شروع ہوئی اور قریباً 11-12 بجے جلسہ ختم ہوا. اس دوران میں شدت بھوک کی وجہ سے خاکسار کی حالت ناگفتہ بے رہی اور یہ شدت مجھے دیر تک یاد رہی اور اب تک بھی بھولی نہیں.
جلسہ سے فارغ ہو کر جب میں اپنے جائے قیام پر گیا تو جماعت پٹیالے کے احباب میں سے غالباً حافظ بھائی ملک محمد صاحب میرے لیے روٹی کا ایک ٹکڑا لے آئے تھے۔ لنگر کھانا بند ہو چکا تھا۔ میں نے اس ٹکڑے کو چبانا شروع کر دیا۔ ابھی وہ ختم نہ کیا تھا کہ ایک زبردست دستک ہمارے کمرے کے دروازے پر پڑی اور آواز آئی کہ کوئی مہمان بھوکا ہو جس نے کھانا نہ کھایا ہو وہ آ جائے اور چل کر لنگر کھانے میں کھانا کھا لے۔ خاکسار کے ساتھیوں نے مجھے بھی نکال باہر کیا اور لنگر میں پہنچ کر جو کچھ ملا بعد شکر کھایا۔ اگلے روز قریباً 10 بجے دن کے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجد مبارک کے چھوٹے زینے کے دروازے پر کھڑے ہوئے دیکھا اور خدام کو گلی میں حضور کی طرف رخ کیے ہوئے کھڑے دیکھا، اور حضور کے سامنے حضرت مولوی نور الدین صاحب بھی تھے اور حضور کچھ جوش کے ساتھ ارشاد فرما رہے تھے کہ مہمانوں کے کھانے وغیرہ کا انتظام اچھا ہونا چاہیے۔ رات مجھے الہام ہوا ہے یا ایھا النبی اطعم الجائع والمعتر کہ اے نبی بھوکے اور معتر لوگوں کو کھانا کھلا۔ چنانچہ مجھے معلوم ہوا کہ آدھی رات کو جگانا اس الہام کی بنا پر تھا۔ حضرت مولوی ابراہیم صاحب بقاپوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولد صدر الدین صاحب فرماتے ہیں کہ ایک سالانہ جلسے پر حضور نے فرمایا سب آنے والوں کو ایک ہی قسم کا کھانا کھلاؤ۔ اس پر خواجہ صاحب یا کسی اور نے عرض کیا کہ حضور بعض غرباء ایسے بھی آتے ہیں جن کو اپنے گھر میں دال میسر نہیں آتی، اس لیے ان کو یہاں دال کھلانا معیوب نہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ گو ان کو گھر میں دال نہ ملتی ہو، لیکن جب دوسرے کو گوشت یا پلاؤ کھاتے ہوئے دیکھیں گے تو ان کو کھانے کی خواہش مزید پیدا ہوگی اور بصورت نہ ملنے کے ان کی دل شکنی ہوگی۔ میرے مرید خواہ وہ غریب ہوں یا امیر، میرا ان کے ساتھ ایک ہی جیسا تعلق ہے، اس لیے ایک ہی قسم کا کھانا پکاؤ، گوشت پلاؤ وغیرہ دو تو سب کو دو اور دال دو تو سب کو دو۔ بس یہی اصول مد نظر رکھنا چاہیے ہمیشہ۔ حضرت مفتی چراغ الدین صاحب ولد مفتی شہاب الدین صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت صاحب کو کپورتھلے کی جماعت سے خاص انس تھا۔ حضور نے الگ اس جماعت کے لیے پلاؤ تیار کروایا تھا۔ جب تیار ہو چکا تو حضور نے کسی کو فرمایا کہ جماعت کو کھلا دو۔ اس شخص نے، یہ جلسے کے علاوہ کی بات تھی، اس شخص نے عرض کیا کہ حضور وہ تو چلے گئے ہیں۔ فرمایا یکے پر کھانا بٹالہ لے جاؤ اور جب وہ اسٹیشن پر اتریں تو کھانا پیش کر دو۔ پیچھے بھجوایا کھانا ان کے۔ چنانچہ حضور کا آدمی یکے پر ٹانگے پر کھانا لے کر ہمارے پاس سے گزر گیا، ہمیں علم نہ ہوا۔ جب ہم اسٹیشن پر پہنچے تو حضور کی طرف سے کھانا پہلے موجود تھا۔ حضور کے آدمی نے کہا کہ کھانا کھا لیں۔ ہم حیران ہوئے کہ یہ کھانا کہاں سے آیا، اس پر اس نے سارا قصہ سنایا۔ حضرت میاں عبدالعزیز صاحب مغل بیان فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے وقت میں جلسہ سالانہ اس جگہ ہوا کرتا تھا جہاں آج کل مدرسہ احمدیہ اور مولوی قطب الدین صاحب کا مکتب کی درمیانی جگہ ہے۔ یہاں ایک پلیٹ فارم بنایا گیا تھا جس پر جلسہ ہوتا تھا۔ حضرت صاحب کے زمانے میں جلسے کے دنوں میں عموماً ہم زردہ پلاؤ ہی کھایا کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ بہت قحط پڑ گیا اور آٹا روپے کا 5 سیر ہو گیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو لنگر کے خرچ کی نسبت فکر پڑی تو آپ کو پھر الہام ہوا علیہ اللہ بکافٍ عبدہ۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ آج سے لنگر کا خرچ دگنا کر دو، اور بڑا مرغن شوربہ پکا کرتا تھا۔ یہ فیض آج تک جاری ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ اب روپے کا 5 سیر آٹا اس زمانے میں، آج کل تو بہت مہنگا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فکریں دور کی ہوئی ہیں اور لنگر کے انتظامات بڑے آسان طریقے سے چلتے ہیں دنیا میں ہر جگہ۔ حضرت بابو غلام محمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریٹائرڈ ہیڈ ڈرافٹس مین کہتے ہیں کہ گرداسپور کے مقدمے کے دوران میں ایک رات ٹرین سے ہم اترے اور سخت ہوا تیز چلی، موسم سرما کا تھا۔ حضور علیہ السلام ایک کوٹھی میں فروکش ہوئے اور آتے ہی ساتھ ہی حکم دیا کہ تکان ہے، اب سب سو جائیں۔ ہم سب اپنے اپنا بستر لے کر لیٹ گئے۔ کچھ دیر بعد حضور اپنے بسترے سے اٹھے اور دبے پاؤں ایک چھوٹی سی لالٹین لیے ہوئے ہر ایک کا بستر ٹٹولا کہ تا یہ معلوم کریں کہ کسی کے پاس بستر
ناکافی تو نہیں؟ جس کسی کا بستر کم دیکھتے حضور اپنے بستر میں سے جا کر کوئی ایک کپڑا اٹھا لاتے اور اس پر ڈال دیتے، جس طرح سے ماں اپنے بچوں کی حفاظت ایسے سردی کے وقت میں کرتی ہے۔ حضور نے اپنے بستر میں سے 5-7 کپڑے نکال کر مہمانوں پر ڈال دیے۔ میں جاگ رہا تھا اور حضور کی اس شفقت کو دیکھ رہا تھا۔ حضرت ملک غلام حسین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولد میاں کریم بخش صاحب بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ جلسہ سالانہ کے موقع پر مولوی برہان الدین صاحب جیل میں آئے اور ملاقات کی۔ حضرت صاحب نے مجھے بلا کر فرمایا کہ میاں غلام حسین، یہ مولوی صاحب تو تمہارے ہیں، جہاں تم مناسب سمجھو ان کو رکھو۔ میں نے عرض کیا کہ حضور یہ میرے پاس ہی رہیں گے۔ مولوی صاحب بڑے خوش رہے، فرمایا ان کا خیال رکھو، بوڑھے ہیں۔ ساتھ سالن بھی اندر سے زیادہ منگوا لیا کرو اور شوربہ زیادہ دیا کرو تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو۔ حضرت چودھری عبدالعزیز صاحب ولد چودھری احمد الدین صاحب کہتے ہیں کہ میں یہاں سے لاہور کالج میں تعلیم کامل کرنے کے لیے گیا تھا۔ وہاں سے میں اور میاں محمد رمضان صاحب قادیان حضور کی زیارت کے لیے گئے۔ ایک رات ہم وہاں رہے تھے۔ صبح جب واپس آنے لگے تو حضور نے خود اپنی زبان مبارک سے فرمایا کہ ذرا ٹھہر جاؤ۔ پھر ہم نے کھانا کھایا اور دوپہر کو جب چلنے لگے اور اجازت مانگی تو حضور نے اجازت بھی عطا فرمائی اور فرمایا کہ یہاں کثرت سے آیا کرو۔ میں نے دستی بیعت بھی کر لی تھی مگر میرے ساتھی نے بیعت نہیں کی تھی۔ حضور نے ہمیں آتی دفعہ ایک پراٹھا اور کچھ سالن بھی رومال میں باندھ کر اپنے ہاتھ سے عطا فرمایا تھا۔ حضرت چودھری عبداللہ خان صاحب ولد چودھری الہی بخش صاحب داتا زید کا لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ ستمبر کے مہینے میں چودھری نصر اللہ خان صاحب اور میں ظہر کے وقت قادیان پہنچے۔ وضو کر کے جماعت میں شامل ہو گئے۔ نماز کے بعد حضرت صاحب محراب میں تشریف فرما ہو گئے۔ چودھری صاحب کو مخاطب کر کے فرمایا، چودھری صاحب ابھی آئے ہو، کھانا کھا لو۔ چودھری صاحب نے مسکرا کر عرض کیا کہ حضور کھانے کا کوئی وقت ہے؟ مسکرا کر فرمایا، چودھری صاحب کھانے کا بھی کوئی وقت ہوتا ہے، جب بھوک لگی کھا لیا۔ حضور نے خادم کو بھیجا، کھانا تیار کروا کر لایا اور ہم نے مولوی محمد علی صاحب کے کمرے میں بیٹھ کر کھایا۔ اسی سال کا ذکر ہے، بارش بڑی ہوئی تھی۔ جس مکان میں آج کل حضرت میاں بشیر احمد صاحب ہیں، یہ مہمان خانہ ہوا کرتا تھا۔ یہ مسجد اقصیٰ کے قریب کا مکان ہے۔ ہم اس جگہ ٹھہرے ہوئے تھے۔ میاں نجم الدین لنگر خانے کے محتمم تھے۔ لوگوں نے حضرت صاحب کو آواز دے کر عرض کیا کہ حضور ایک پٹھان ہے، وہ گوشت کے بغیر کھانا نہیں کھاتا۔ حضور نے فرمایا اس کو گوشت پکا دو۔ میاں نجم الدین صاحب نے عرض کی کہ حضور بارش کی وجہ سے قصابوں نے گوشت کیا نہیں ہے، کوئی ذبح نہیں کیا، کوئی بکرا وغیرہ قصائیوں نے۔ حضور نے فرمایا اچھا تو مرغ تیار کر کے کھلا دو۔ ایک دن وہ پھر آئے اور حضرت اقدس خدمت میں عرض کیا کہ حضور ایک پٹھان ہے جو کہتا ہے کہ میں نے کھچڑی کھانی ہے، فرمایا اس کو کھچڑی پکا دو۔ تو مہمانوں کی جو عام طور پر مہمان آتے تھے ان کی خواہشات کا بھی احترام فرمایا کرتے تھے۔ حضرت چودھری عبدالرحیم صاحب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت اقدس نے مجھے 500 روپے عطا فرمایا اور فرمایا کہ جلسے کا انتظام آپ کے سپرد کرتا ہوں، مگر یاد رہے کہ تمام احباب کے لیے صرف ایک ہی قسم کا کھانا تیار کیا جائے۔ عام مہمان آ رہے ہیں اگر عام دنوں میں تو ان کے لیے جو ان کی خواہش ہوتی تھی وہ پکوا دیا جاتا تھا، لیکن جلسے کے لیے فرمایا کہ سب کے لیے ایک ہی قسم کا کھانا تیار ہونا چاہیے۔ پہلے بھی ایک روایت آ گئی ہے، اب یہ دوسری روایت ہے۔ بعض لوگوں نے عرض کی کہ مولوی حکیم فضل الدین صاحب زیادہ تجربہ رکھتے ہیں، مگر حضور نے کوئی جواب نہ دیا۔ خیر خواجہ کمال الدین صاحب میرے پاس آئے اور کہنے لگے میرے لیے چاول تیار کروا دو۔ میں نے کہا مجھے تو حضرت صاحب کا حکم ہے کہ سب کے لیے ایک ہی کھانا تیار کروایا جائے، اس لیے اگر آپ چاول کھانا چاہتے ہیں تو اجازت لے دیں۔ کہنے لگے چاولوں کے لیے کیا اجازت مانگوں؟ میں نے کہا تو پھر تو میں حضور کی اجازت کے بغیر ایک چاول بھی نہیں دے سکتا۔ اس پر وہ بہت ناراض ہوئے اور جب تک یہاں رہے مجھ پر ناراض ہی رہے۔ میاں عبدالعزیز صاحب مغل رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں کہ جب مہمان خانہ اس مکان میں ہوتا تھا جہاں آج کل حضرت میاں بشیر احمد صاحب رہتے ہیں
تو خواجہ کمال الدین صاحب نے لنگر سے ایک بکرے کا گوشت لیا اور 3 سیر گھی، کچھ شلجم اور ایک دیگ میں چڑھا کر رات کے وقت پکانا شروع کیا۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام اتفاق سے 11:30 بجے مہمانوں کو دیکھنے تشریف لائے۔ دیگ کو دیکھ کر فرمایا یہ کیا ہے؟ کسی نے عرض کیا کہ حضور یہ شب دیگ ہے۔ فرمایا شب دیگ کیا ہوتی ہے؟ اس نے کہا کہ حضور کچھ گھی ہے، کچھ گوشت اور کچھ شلجم، یہ تمام رات پکیں گے۔ فرمایا مجھے تو کچھ ناپسند ہی ہے کہ لنگر سے الگ پکانا ہو، کہ لنگر میں کھانا پک رہا ہے اس سے الگ ایک پکایا جائے گا کسی کے لیے۔ خیر جب اس کے بعد حضور تو چلے گئے، لیکن جب یہ سب لوگ سو گئے اور دیگ کے نیچے سے آگ ٹھنڈی ہو گئی تو 10-12 کتے کہتے ہیں آ گئے اور انہوں نے دیگ کو اوندا کیا اور گوشت کھانا شروع کر دیا۔ جب وہ آپس میں لڑنے لگے تو ان کی نیند کھل گئی۔ انہوں نے کتوں کو ہٹایا اور دیکھا کہ دیگ میں بہت کم سالن رہ گیا ہے، اور حضرت صاحب سے جا کر عرض کیا کہ ہم یہ سالن چوڑوں کو دے دیتے ہیں۔ فرمایا کہ پہلے ان کو کہہ دینا کہ یہ کتوں کا جوٹھا ہے، پھر ان کا دل چاہے تو لے جائیں چاہے نہ لے جائیں۔ جب چوڑوں سے جا کر پوچھا تو انہوں نے کہا کہ توبہ توبہ، ہم کتوں کا جھوٹا کیوں کھانے والے؟ غرض دیگ کو پھینک دیا گیا۔ خواجہ کمال الدین صاحب جنہوں نے بڑے شوق سے یہ دیگ پکوائی تھی اپنے کھانے کے لیے لنگر سے ہٹ کے، ان کے منہ سے کہتے ہیں کہ بے اختیار نکلا کہ مرزا جی دی نظر لگ گئی ہے، کھانے کو نہیں ملا بیچاروں کو۔ حضرت ملک غلام حسین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مولوی عبدالرحمن صاحب شہید افغانستان سے آئے تو حضور سے ملاقات کرنی چاہیے۔ کسی شخص نے ان کو کہا کہ میاں غلام حسین صاحب ملاقات کرایا کرتے ہیں، اسے کہو۔ وہ مجھے ملے اور فرمایا کہ حضرت صاحب سے ملاقات کرنی ہے۔ میں نے کھانا کھلایا، پھر فرمایا کہ حضرت صاحب سے ملنا ہے، آپ اطلاع کریں۔ جنہوں نے مولوی عبدالرحمن صاحب نے کہا کھانے کے بعد کہ میں نے ملنا ہے حضرت صاحب سے، آپ اطلاع کریں۔ کہتے ہیں قریباً 1 بجے کا وقت تھا، میں اندر گیا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ کسی لڑکے نے باری یعنی کھڑکی کھولی۔ میں نے عرض کی کہ حضرت جی۔ فرمایا جی۔ میں نے عرض کیا کہ ایک آدمی کابل سے آئے ہیں، مولوی عبدالرحمن ان کا نام ہے، ملنا چاہتے ہیں۔ فرمایا ابھی اذان ہوگی، مسجد میں مل لیں گے۔ میں نے عرض کیا کہ حضور وہ الگ ملنا چاہتے ہیں۔ حضور اندر تشریف لے گئے اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آ کر فرمایا کہ جاؤ ان کو بلا لاؤ۔ میں ان کو اندر لے گیا، وہ ڈرتے ڈرتے اندر گئے۔ ان کے پاس ایک بہت بڑا سردہ، کچھ بادام، کچھ الغوزے اور کچھ اور میوہ جات تھے۔ یہ چیزیں انہوں نے حضرت کے حضور پیش کیں۔ حضور تخت پوش پر تشریف فرماتے فرمایا مولوی صاحب اتنی تکلیف آپ نے کیوں کی ہے؟ آپ کو تو بہت فاصلہ یہ چیزیں اٹھانی پڑی ہوں گی۔ عرض کیا کہ حضور ہرگز کوئی تکلیف نہیں ہوئی، بلکہ بڑی خوشی سے میں آیا ہوں۔ ریل گاڑی پر بھی کم سوار ہوا ہوں، بہت سا حصہ پیدل چل کر آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ مولوی صاحب چائے پئیں گے یا شربت؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضور اس وقت میں کھانا کھا چکا ہوں، آپ تکلیف نہ کریں۔ فرمایا نہیں، تکلیف بالکل نہیں ہے۔ مجھے فرمایا کہ میاں غلام حسین ان کو شربت پلاؤ۔ میں اندر گیا اور حضرت ام المومنین نے فرمایا پانی ٹھنڈا نہیں ہے، بڑی مسجد سے لے آؤ۔ میں بڑی مسجد سے پانی لایا، یعنی مسجد اقصیٰ سے۔ حضرت ام المومنین نے وہی شربت بنا دیا، میں نے پیش کیا، انہوں نے 1 گلاس پیا۔ حضور نے فرمایا اور پیو، چنانچہ 1 گلاس انہوں نے پیا، کچھ باقی بچ گیا۔ میں نے حضرت صاحب کی خدمت میں عرض کی حضور آپ بھی پی لیں۔ فرمایا نہیں، لے جاؤ، بس لے جاؤ، میں نہیں پیوں گا۔ حضرت صاحب نے مجھے فرمایا کہ یہ بہت دور سے آئے ہیں، ان کے لیے کھانا الگ تیار کیا کرو اور اچھا کھانا ان کو کھلایا کرو۔ وہ کوئی 2 ماہ یہاں رہے اور مجھ پر بہت خوش رہے۔ حضرت صاحب نے مجھے خاص ہدایت کی تھی کہ ان کے لیے ایک وقت میں پلاؤ پکایا کرو۔ حضرت بابو عبدالعزیز صاحب اوورسیئر گجرانوالہ کے یہ لکھتے ہیں کہ مجھے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں صرف 1 دفعہ 2 دن قادیان آنے کا اتفاق ہوا، اور میں طالب علم تھا اور ایک طالب علم میرے ہمراہ تھا۔ میری سابقہ بیعت تحریری تھی اور میں دستی بیعت کے لیے حاضر ہوا تھا۔ بیعت کرنے کے بعد شام کو ہم دونوں واپس آنے لگے تو حضور نے خود زبان مبارک سے فرمایا تھا کہ آج رات کو مزید رہو، اور رات کو حضور خود اپنے دست مبارک سے ہمارے لیے بستر لائے اور ہم کو اپنے ساتھ بٹھا کر وہیں کھانا کھلایا، اور دوسرے روز صبح 2 پراٹھے رومال میں باندھ کر ہم کو دیے، اور تھوڑی دور گلی میں ہمارے ساتھ ہمراہ آ کر
واپس تشریف لے گئے۔ یہ ان دنوں کا واقعہ ہے جب کہ حضور جیلوں میں کرم دین کے مقدمے کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ ہاں، رات کو ہم دونوں کو گول کمرے کے پاس ملکہ کسی کمرے میں حضور نے ٹھہرایا تھا۔ وہ پراٹھے میں گھر لے آیا تھا اور سب کو بانٹ دیے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تھوڑے عرصے کے بعد میری والدہ اور میرے بھائی دونوں احمدی ہو گئے۔ انہوں نے تبرک کو اس کا وجہ سمجھی۔ حضرت منشی ظفر احمد صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت صاحب اپنے بیٹھنے کی جگہ کھلے کواڑ نہ بیٹھتے تھے بلکہ کنڈا لگا کر بیٹھتے تھے۔ دروازہ بند کر کے حضرت مسلم علیہ السلام بیٹھا کرتے تھے۔ حضرت صاحبزادہ میاں محمود احمد صاحب تھوڑی دیر کے بعد آ کر کہتے ابا کنڈا کھول، اور حضور اٹھ کر کھول دیتے تھے۔ ایک دفعہ حاضر خدمت ہوا، حضور بوریے پر بیٹھے تھے۔ مجھے دیکھ کر آپ نے پلنگ اٹھایا، اندر اٹھا کر لے گئے۔ میں نے کہا حضور میں اٹھا لیتا ہوں۔ آپ فرمانے لگے بھاری زیادہ ہے، آپ سے نہیں اٹھے گا، اور فرمایا آپ پلنگ پر بیٹھ جائیں، مجھے یہاں نیچے آرام معلوم ہوتا ہے۔ پہلے میں نے انکار کیا، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، آپ بلا تکلف بیٹھ جائیں۔ پھر میں بیٹھ گیا۔ مجھے پیاس لگی تھی۔ میں نے گھڑوں کی طرف نظر اٹھائی، وہاں کوئی پانی پینے کا برتن نہ تھا۔ آپ نے مجھے دیکھ کر فرمایا کہ آپ کو پیاس لگ رہی ہے، میں لاتا ہوں۔ نیچے زنانے سے جا کر آپ گلاس لے آئے اور پھر نیچے گئے اور وہاں سے 2 بوتلیں شربت کی لے آئے جو منی پور سے کسی نے بھیجی تھیں۔ بہت لذیذ شربت تھا۔ فرمایا کہ ان بوتلوں کو رکھے ہوئے بہت دن ہو گئے، کیونکہ ہم نے نیت کی تھی کہ پہلے کسی دوست کو پلا کر پھر خود پئیں گے۔ آج مجھے یاد آ گیا، چنانچہ آپ نے گلاس میں شربت بنا کر مجھے دیا۔ میں نے کہا پہلے حضور اس میں سے تھوڑا سا پی لیں تو پھر میں پیوں گا۔ آپ نے 1 گھونٹ پی کر مجھے دے دیا اور میں نے پی لیا۔ میں نے شربت کی تعریف کی۔ آپ نے فرمایا کہ 1 بوتل آپ لے جائیں اور 1 باہر دوستوں کو پلا دیں۔ آپ نے ان 2 بوتلوں سے وہی 1 گھونٹ پیا ہوگا۔ میں آپ کے حکم کے مطابق بوتلیں لے کر چلا آیا۔ حضرت میاں خیر الدین صاحب سیکھوانی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو مسجد میں محکم الدین صاحب وکیل بیٹھے ہوئے تھے۔ وکیل صاحب نے مجھے کہا کہ کیا آپ پس خوردہ یعنی تبرک کھانا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ تو اسی وکیل صاحب نے حضور کی خدمت میں پیغام بھیجا۔ حضور نے 1 تھالی چاول اور اس پر شوربہ بکری کا ڈالا ہوا تھا اور ایک طرف سے چند لقمے کھائے ہوئے تھے۔ ایک خادمہ کے ہاتھ بھیجا جو ہم نے مل کر کھایا۔ ماسٹر نذیر خان صاحب ساکن نادون لکھتے ہیں کہ ماموں صاحب شہامت خان صاحب نے بیان فرمایا کہ ایک دفعہ قادیان جاتے ہوئے میں کمال الدین، یہ دوست بھی احمدی تھے، کو اپنے ساتھ قادیان لے گیا۔ ہمارے لیے حضرت صاحب نے مرزا خدا بخش صاحب کو مقرر کیا کہ وہ ہمارے کھانے وغیرہ کا انتظام رکھیں۔ آپ نے حکم دیا کہ یہ پہاڑ سے آئے ہیں، یہ چاول کھانے کے عادی ہیں، ان کے لیے چاول ضرور تیار کیے جائیں۔ جلسے کے دنوں میں بھی پاکستان میں بھی ربا میں جلسے ہوتے تھے تو سرحد سے آئے ہوئے لوگوں کے لیے گو باقی سالوں تو ایک ہی پکتا تھا، لیکن ان کے لیے خاص اس لیے خمیری روٹی بنائی جاتی تھی کہ وہ پتیلی روٹی نہیں کھاتے تھے، یا بعض پرہیزی کھانا پکتا تھا۔ اس لیے یہ اتنا تو احتیاط رکھی جاتی ہے کہ مریضوں کے لیے یا بعض جن کو آتی ہیں خاص کھانے کے اور دوسرا کھا نہیں سکتے، ان کے لیے بعض چیزیں پک جاتی ہیں، لیکن عموماً ایک ہی کھانا پکتا ہے۔ اور یہی اب نظام ہر جگہ رائج ہے کہ عموماً ایک ہی کھانا دیا جاتا ہے، اور سوائے اس کے غیر مہمان آئے ہوں جو کھا نہ سکتے ہوں ان کے لیے بھی ہے۔ لیکن بہرحال اس دفعہ جلسے کے نظام میں انہوں نے ایک اعتراض یہ رہتا تھا کہ وی آئی پی مارکی، حالانکہ کھانا اس وی آئی پی میں صرف ایک ہی ہوتا تھا، اب اس کا بھی نام بدل دیا، ریزرو کر دیا گیا۔ تو بہرحال جلسے کے انتظام کے لیے عموماً ایک کھانا رکھا جاتا ہے، سوائے ان لوگوں کے لیے جو بالکل کھانے کے عادی ہوں۔ حضرت شیخ جان محمد صاحب پینشنر انسپکٹر پولیس لکھتے ہیں کہ میری عمر اس وقت 67 سال کی ہے۔ میں نے 1903 میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلے بدریہ خط بیعت کی، پھر 1904 میں بمقام گرداسپور دوران مقدمہ مولوی کرم دین بھی والے میں حاضر ہوا، سالتاً دستی بیعت سے مشرف ہوا۔ میں منٹ گمری سے اور والد صاحب مرحوم چودھری غلام احمد خان صاحب
مرحوم آف کاٹھ گڑھ ضلع ہوشیارپور سے بمقام گرداسپور حاضر ہوئے تھے۔ حضرت خلیفہ اول نے چودھری صاحب مرحوم کی وجہ سے کہ وہ افیون کھاتے تھے ایک علیحدہ چھولداری ہم کو دے دی۔ اس میں ہم 3 ٹھہرے اور دیگر احباب بعض نیچے مکان میں اور بعض چھولداریوں میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ چودھری غلام احمد خان مذکور نے مجھے فرمایا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ باورچی خانے میں بٹیرے پکائے گئے ہیں، مجھے 2 بٹیرے لا دو۔ چنانچہ میں نے باورچی خانے سے دریافت کیا تو اس نے بتلایا کہ لاہور سے مہمان آئے ہوئے ہیں، یہ ان کے لیے پکائے گئے ہیں۔ میں اس سے اصرار کر رہا تھا کہ چودھری غلام احمد خان ایک امیر آدمی اور خوش خور ہیں اور میرے والد صاحب کے دوست ہیں، ضرور 2 بٹیرے دے دو کہ جو ان کے لیے میں لے جا رہا ہوں وہ امیر آدمی بھی ہیں اور اچھا کھانے والے ہیں۔ اسی اثناء میں حافظ حامد علی صاحب مرحوم بلائی حصہ مکان میں آ گئے اور یہ ماجرا انہوں نے سنا۔ باورچی نے بتلایا کہ خواجہ کمال الدین صاحب وغیرہ آئے ہوئے ہیں، ان کے لیے بٹیرے پکائے گئے ہیں۔ میں مایوس ہو کر چھولداری میں آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد حافظ حامد علی صاحب مرحوم ایک تشتری میں 2 بٹیرے بھونے ہوئے لے کر آ گئے اور فرمایا کہ میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے ذکر کیا تھا، حضور نے فرمایا کہ جلد انہیں بٹیرے پہنچاؤ اور فرمایا کہ کل سب کے لیے بٹیرے پکائے جائیں۔ چنانچہ دوسرے دن ایک بڑے دیگچہ میں بٹیرے پکائے گئے اور سب کو کھلائے گئے۔ ڈاکٹر سلطان علی صاحب تحریر کی روایت ہے جو چودھری محمد شریف صاحب بھی نیروبی نے تحریر کی ہے کہ 1901 میں میں قادیان گیا اور بوقت نماز مغرب قادیان مسجد مبارک میں پہنچا جو اس وقت بہت چھوٹی سی تھی۔ مغرب کے بعد میرے ایک دوست نے جو ہم وطن بھی تھے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ افریقہ سے آئے ہیں اور چند سال ہوئے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کی بیعت کی تھی۔ حضور نے مجھ سے افریقہ کے احمدی دوستوں کے حالات دریافت فرمائے، پھر ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی اور میرے ساتھی کو تاکید کی کہ کھانے اور بستر وغیرہ کا خیال رکھیں۔ جب ہم رات کو مہمان خانے میں سوئے تو ایک صاحب دودھ لائے اور فرمایا کہ یہ حضرت صاحب نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ منشی امام الدین صاحب لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری اہلیہ قادیان آئیں۔ مولوی رحیم بخش صاحب مرحوم ساکن تلونڈی جھونگلا کی اہلیہ بھی ساتھ تھیں۔ واپسی پر میری اہلیہ نے مجھ سے بیان کیا کہ جب ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مکان پر پہنچیں اور اندر داخل ہونے لگیں تو حضرت صاحب تمام خاندان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرما رہے تھے۔ ہم جلدی سے واپس ہو گئیں۔ حضرت صاحب نے دریافت فرمایا کہ کون ہے؟ عرض کیا گیا کہ مولوی رحیم بخش صاحب ساکن تلونڈی کی اہلیہ ہیں اور دوسری منشی امام الدین صاحب پٹواری کی اہلیہ ہیں۔ حضور نے اندر بلا لیا۔ ان دنوں میری اہلیہ کی گود میں عزیزم نثار احمد تھا۔ حضور نے اپنا کھانے سے ایک برتن میں کچھ کھانا ڈال کر دیا۔ میری اہلیہ کو کہا کہ لو یہ کھانا بچے کو کھلاؤ۔ ایسا ہی کئی مرتبہ ہوا۔ جب کبھی بھی اہلیہ کھانے کے وقت پہنچی حضور نے بچے کے لیے کھانا دیا اور یہ حضور کی ذرا نوازی تھی کہ اپنے مریدین سے ایسی شفقت فرماتے تھے۔ حضرت ضمیر علی صاحب ولد محمد علی صاحب لکھتے ہیں کہ کم ترین بچپن کی حالت میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے گھر میں اکثر جایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ ہمارے محلے کی بہت سی عورتیں گئیں تو میں بھی ان کے ہمراہ گیا۔ ان ایام میں میرے دائیں ہاتھ پر ضرب آئی ہوئی تھی، کوئی چوٹ لگی ہوئی تھی۔ جب میں حضور کے ہاں گیا تو حضور اس وقت مسجد مبارک کے قریب والے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں بھی اس کمرے میں چلا گیا۔ حضور نے بڑے پیار سے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا۔ اس کے بعد حضرت ام المومنین گاجروں کا حلوہ لائیں۔ پہلے حضور نے میرے منہ میں 2-3 لقمے اپنے ہاتھ مبارک سے ڈالے اور بعد میں فرمایا کہ بائیں ہاتھ سے کھا لو کیونکہ تمہارا دائیں ہاتھ چوٹ، پھر کہتے ہیں کہ میں نے پیٹ بھر کر کھایا۔ ایک روایت ہے حضرت شیخ زین العابدین جو شیخ حافظ حامد علی صاحب اور شیخ فتح احمد صاحب کے بھائی تھے، کہتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں مہمانوں کے لیے کھانے کا خاص اہتمام ہوا کرتا تھا۔ حضور کو مہمانوں کی مدارات کا خاص خیال رہتا تھا۔
میرے بھائی حافظ حامد علی صاحب نے بیان کیا کہ ایک دفعہ غالباً جلسے سلانے کے موقع تھا اور 4 دیگیں چاولوں کی پک رہی تھیں، 2 زردے کی اور 2 پلاؤ کی۔ ایک دن حضور علیہ صبح لنگر خانے میں گئے اور باورچی کو کہا کہ ڈھکنا اٹھاؤ، ہم چاول دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس نے ڈھکنا اٹھایا، حضور کو خوشبو اچھی نہ آئی۔ اس پر حضور نے دوسری دیگیں بھی دیکھیں اور فرمایا کہ زردے کی دونوں دیگوں کو ڈھاب میں پھینک دو، کہ اچھی نہیں ہیں، لیکن کوئی اللہ کی طرف سے ہی دل میں ڈالا گیا ہوگا کہ دیگیں چیک کرنی چاہیے۔ خیر، اس میں جب ہمیں فرمایا کہ جب ہمیں ان کی خوشبو پسند نہیں آئی تو ہمارے مہمانوں کو کیسے آئے گی، چنانچہ حضور کے حکم کی تعمیل کی گئی۔ حضرت میاں لجتا صاحب ولد میاں مکھن خان صاحب مالپور ضلع ہوشیارپور لکھتے ہیں کہ میں جب 1906 کو سالانہ جلسے پر قادیان آیا تو حضور کی 2 تقریریں سنیں۔ پہلی تقریر صبح کے وقت حضور کے مکان پر ہوئی، جو اب حضرت مرزا بشیر احمد صاحب کا مکان ہے، اور اس کو بیٹھک کہا کرتے تھے، جہاں اب باہر کی طرف سیڑھی بنی ہوئی ہے۔ وہاں کھڑکیاں بھی تھیں اور ایک دروازہ تھا، دروازے کا نشان ابھی تک موجود ہے۔ حضور نے مہمانوں کے آگ تاپنے کے لیے ایک انگیٹھی بھجوائی، سردی کے دن تھے، انگیٹھی بھجوائی، کوئلے بھجوایا، جس کے بعد جلد ہی حضور بھی تقریر کے لیے اوپر سے تشریف لے آئے۔ مہمانوں کا اس لحاظ سے بھی خیال رکھا کہ ان کو سردی نہ لگے۔ میاں عبدالعزیز صاحب مغل رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم 8 بجے شام کو بٹالے اترے۔ ہم 20-22 آدمی تھے، چاند کی روشنی تھی اور گرمیوں کے دن تھے۔ مفتی محمد صادق صاحب بھی تھے، بابو غلام محمد صاحب بھی تھے۔ ہم رات کے 11:30 بجے قادیان پہنچے۔ حضور باہر تشریف لائے، حافظ حامد علی صاحب کو آواز دی، وہ بھی آ گئے۔ حضور نے دریافت کیا کہ لنگر میں جا کر دیکھو کوئی روٹی ہے؟ عرض کیا حضور 2.5 روٹیاں اور کچھ سالن ہے۔ فرمایا وہی لے آؤ۔ مسجد مبارک کی اوپر کی چھت پر سفید چادر بچھا کر حضور ایک طرف بیٹھ گئے، ہم تمام آس پاس بیٹھ گئے۔ حضور نے ان روٹیوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے آگے پھیلا دیے۔ مجھے خوب اچھی طرح یاد ہے کہ ہم تمام نے سیر ہو کر کھایا، اور پھر بھی کچھ ٹکڑے بچے ہوئے تھے تو اسی چادر میں وہ لپیٹ کر لے گئے۔ اس کی دوسری روایت سے بھی تصدیق ہوتی ہے۔ میاں محمد یاسین صاحب احمدی ٹیچر گورنمنٹ اسکول دال بندین لکھتے ہیں کہ حضرت امیر الدین صاحب رضی اللہ عنہ ساکن گجرات نے بیان کیا کہ شروع میں بہت کم آدمی ہوتے تھے۔ ایک دفعہ ہم 5-7 آدمی حضرت مسیح موعود کے مہمان ٹھہرے تو حضور نے چاولوں کا دیگچہ لا کر اور خود نکال کر برتن میں ڈالے اور ہمارے آگے رکھ کر ہم کو کھلائے۔ جس طرح یہ تعداد بڑھتی گئی، لنگر خانے کے سپرد اور باقی انتظامیہ کے سپرد حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ انتظام کیا، اور ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ ان کا خیال رکھیں۔ ملک غلام حسین صاحب مہاجر ولد میاں کریم بخش صاحب لکھتے ہیں کہ حضور ہمیشہ تاکید فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو میاں غلام حسین، مہمانوں کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ فکرہ آج بھی ہمارے لیے اتنا ہی اہم ہے جتنا حضرت میاں غلام حسین صاحب کے لیے تھا، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے تمام کارکنان کو کہ اللہ تعالیٰ انہیں آسن رنگ میں اپنے فرائض مہمان نوازی جو ہے وہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ صرف کھانا کھلانا ہی نہیں بلکہ تمام انتظامات، جیسا کہ میں نے کہا، مہمانوں کی سہولت کے لیے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہر جگہ پر تمام کارکنان اپنے فرائض آسن رنگ میں ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے۔ ابھی نماز جمعہ کے بعد میں چند جنازے پڑھاؤں گا۔ ایک تو جنازہ حاضر ہے، حاضر آ چکا ہے جنازہ، یہ جنازہ حاضر ہے مکرم شیخ مبارک احمد صاحب ابن مکرم خان فرزند علی خان صاحب کا، جو یہاں لمبے عرصے سے رہ رہے تھے، اور ان کے والد خان فرزند علی خان صاحب بھی جماعت میں پہچان والے ہیں، بڑی انگلستان میں امام بھی رہے ہیں۔ یہ
29 میں 28 میں آپ ریٹائر ہو کے انہوں نے زندگی وقف کی تھی. پھر یہ ناظر بیت المال بھی رہے, ناظر اعلیٰ بھی کچھ عرصہ رہے, اور خان کا خطاب آپ کو انگریز حکومت کی طرف سے ملا تھا. تو مکرم شیخ مبارک احمد صاحب ان کے بیٹے تھے, جو ان کی وفات ہوئی ہے 10 جولائی کو, انا للہ و انا الیہ راجعون, 90 سال کی عمر میں. کچھ عرصہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے اسسٹنٹ پرائیویٹ سیکرٹری کی حیثیت سے خدمت کی بھی آپ کو توفیق ملی. پھر پاکستان میں آپ کو نائب ناظر تعلیم کے طور پر کام کرنے کی توفیق ملی. 1961 میں یہ یو کے آ گئے تھے, یہاں بحیثیت صدر قضاء بورڈ, نیشنل سیکرٹری امور عامہ, سیکرٹری رشتہ ناطہ کے علاوہ کئی شعبوں میں خدمت کی توفیق پائی ہے. نہایت ہمدرد اور سلسلے کے فدائی اور خلافت وفا کا تعلق رکھنے والے خادم سلسلہ تھے. باوجود پیرانہ سالی کے اور بیماریوں کے بڑی باقاعدگی سے مجھے بھی خط لکھا کرتے تھے, اور 1-2 دفعہ ملنے بھی آئے ہیں. بڑا اخلاص اور وفا کا تعلق تھا. عہدیداران کی بھی بہت عزت کیا کرتے تھے. مالی قربانیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے تھے. اپنی اولاد کو بھی اس کی تلقین کرتے رہتے تھے. تبلیغ کا بھی شوق تھا. اپنے حلقہ احباب میں کسی نہ کسی رنگ میں اس پیغام پہنچاتے رہتے تھے. ان کے پسماندگان میں 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی اپنے بزرگ والدین اور ان کے دادا کی طرح جماعت سے اخلاص و وفا کا تعلق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور مرحوم کا درجات بلند فرمائے. دوسرا جنازہ جو غائب جنازہ ہے وہ ملک مبرور احمد صاحب شہید نواب شاہ کا ہے, جن کو 11 جولائی 2011 کو رات 8:15 بجے تقریباً ان کے چیمبر نے شہید کر دیا گیا. وکیل تھے یہ. انہوں نے اپنی گاڑی باہر چیمبر میں کھڑی کی ہے, اور گاڑی سے باہر نہیں آئے تھے کہ قریبی جھاڑی میں سے چھپے ہوئے ایک نامعلوم شخص نے باہر نکل کر کن پٹی پر پستول رکھ کر فائر کر دیا, اور حملہ آور جو تھے فائر کرنے کے بعد اسٹیشن کی طرف بھاگ گئے. ان کے بھائی بھی ان کی گاڑی کے قریب ہی تھے, ملک وسیم احمد صاحب. وہ حملہ آوروں کے پیچھے دوڑے تو انہوں نے ان پہ بھی فائر کیا, لیکن الحمدللہ بھائی تو بچ گئے. لیکن بہرحال ملک مبرور احمد صاحب بھی شہادت ہوئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. پہلے بھی ایک دفعہ ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا. 50 سال ان کی عمر تھی. گو جماعتی مخالفت کے علاوہ بھی ان کی کاروباری یا دشمنی یا یک طرفہ دشمنی کہنا چاہیے تھے, کیونکہ بعض ایسے مقدمات تھے جن میں انہوں نے بعض وہاں کے بڑے لوگوں کے نے جو قتل کیے ہوئے تھے ان کے مقتولوں کا انہوں نے مقدمے لڑے اور ساتھ دیے تھے. اس وجہ سے بھی دشمنی تھی. کچھ اور بھی دشمنیاں تھیں, لیکن بہرحال جماعتی دشمنی غالب تھی. تو یہ جماعتی خدمات بھی انجام دے رہے تھے, اور خدام الانبیاء میں بھی ناظم عمومی ضلع کے طور پہ خدمات انجام دیتے رہے. سیکرٹری جداد بھی رہے. آج کل صدر تھے جماعت نواب شاہ کے, اور پولیس وغیرہ سے بھی ان کے تعلقات گہرے تھے, جس کی وجہ سے بھی ان کے جو دوسرے دشمن تھے وہ کافی ان کے ساتھ ان کی دشمنی اس وجہ سے بڑھ گئی تھی کہ ان تعلقات کی وجہ سے یہ عموماً جو کیس لیتے تھے یا جن مقتولوں کی انہوں نے حمایت کی, ان کے کیس لڑے, ان کی وجہ سے جو قاتل تھے وہ بہرحال ان کے خلاف ہو گئے تھے, اور پھر احمدیت کی وجہ سے بھی ان کو دھمکیاں ملتی رہی تھیں. ان کا بھی جنازہ غائب ادا کیا جائے گا. تیسرا جنازہ غائب ہے مکرمہ رضیہ بیگم صاحبہ دارالرحمت وسطی روا کا, جو 25 جون کو فوت ہوئی ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ حضرت میاں عبداللہ صاحب صحابی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیٹی اور ہمارے مبلغ سلسلہ قازقستان سید حسن طاہر بخاری کی والدہ تھیں. نیک عبادت گزار تھیں, خلافت سے وفا کا تعلق رکھنے والی.
نظام جماعت کے ساتھ بھرپور تعاون کرنے والی مخلص خاتون تھیں۔ باوجود غربت کے 24 سال کی عمر میں 1/3 حصے کی وصیت کی تھی آپ نے۔ کچھ عرصہ شدید مالی تنگی کی وجہ سے وصیت ادا نہ کر سکیں تو دفتر وصیت کی طرف سے انہیں کہا گیا کہ وصیت کا حصہ کام کروا لیں، لیکن آپ نے جواب دیا کہ میں نے خدا تعالیٰ سے وعدہ کیا ہوا ہے، وہ انشاءاللہ خود ہی سامان فرمائے گا اور توفیق بخشے گا۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک فرمایا اور ایک موقع پر انہوں نے اپنا سارا جو تھا بقایا یکمشت ادا کر دیا۔ آپ کو 2-3 شدید حادثات بھی پیش آئے۔ ایک مرتبہ ٹرین کی پٹری کے ساتھ ساتھ پیدل چلتے ہوئے ٹرین نے ٹکر مار دی جس سے آپ شدید زخمی ہوئیں۔ اس کے علاوہ بھی بعض حادثات ہوئے، لیکن شدید حادثات اور لمبے عرصے پر محیط مشکل حالات کو بڑی ہمت اور صبر سے تنہا انہوں نے برداشت کیا۔ اپنے جو آپ کے بیٹے ہیں حضرت حسن طاہر بخاری، آپ کی وفات کے وقت ملک سے باہر تھے، انہیں بھی ہمیشہ ہمت ان کی بندھایا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان تمام مرحومین سے مغفرت کا سلوک فرمائے۔ ابھی نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد میں باہر جا کر، کیونکہ ایک حاضر جنازہ ہے اس لیے وہاں جا کے جنازہ پڑھوں گا، اور اب آپ یہیں مسجد میں رہیں اور میرے پیچھے نماز جنازہ ادا کریں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله